إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں، اور آپ نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ اب مسلمانوں کا ان دو چیزوں کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنے خلیفہ کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، والدین کی اطاعت کرو، والد کی اطاعت کرو، عورتوں سے کہا گیا کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ اور ظاہر ہے ایک معاشرے کے اندر ایک پولیس کا نظام ہوتا ہے، ایک فوج کا نظام ہوتا ہے، ایک عدالتی نظام ہوتا ہے، تو یہ مختلف حیثیتوں میں یہ سب اولو الامر ہوتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں، یہ قانون سازی کرتے ہیں، اس قانون کے مطابق آپ ٹیکس دیتے ہیں اور فرامین کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ایک منظم اور مہذب معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن اس بارے میں قرآن مجید کی کیا ہدایات ہیں، اس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ہوا ہے۔ ذرا ہم باریک بینی سے اس آیت کے تمام ٹکڑوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ذرا غور فرمائیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی۔ اور فرمائیے یہاں خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اور معبود مگر اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ایمان کا مظاہرہ کیا، ایمان لے آئے۔ ان سے کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آپ نے غور کیا، اللہ کے ساتھ یہاں اطیعوا کا لفظ آیا ہے، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اولی الامر کے ساتھ صرف واو کی اضافت استعمال کی گئی ہے، اور اولو الامر کی بھی۔ جو صاحب امر ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، جو حکم دینے والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کی جائے۔ اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق ہے، ابسولوٹ ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے اور غیر مشروط ہے، بلا شرط ہم ان کی اطاعت کریں۔ اس کے برخلاف جو اولو الامر ہیں، چاہے وہ خلیفہ ہو یا حکمران ہو، والدین ہو، پولیس کا نظام ہو، عدالتوں کا نظام ہو، بہرحال جتنے بھی اولو الامر ہیں، شوہر ہو، ان کی اطاعت مقید ہے، ان کی اطاعت باؤنڈ ہے، ان کی اطاعت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے ایمان لانے والو، اگر کسی شے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں تنازع تم لوگوں کے درمیان پیدا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ نہیں کہا، دیکھیے پہلے تو کہا گیا اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اولو الامر کی، 3 باتیں کہی گئی، لیکن یہاں صرف 2 کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ یعنی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا کیا مطلب ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب کی طرف رجوع کرو، سنت کی طرف رجوع کرو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوگی کہ اللہ سے تنازع نہیں ہو سکتا،
اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے اختلاف کرے گا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو رسول سے اختلاف کرے گا، جو احادیث سے اختلاف کرے گا، جو سنت سے اختلاف کرے گا، وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. ہاں، اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، والدین سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھلے کاموں میں اطاعت ہے، حرام کاموں میں اطاعت نہیں ہے. اگر آپ کے والد ایک حرام کام کا حکم دیتے ہیں، آپ کی والدہ ایک حرام کام کا آپ کو حکم دیتی ہیں، آپ بالکل اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اطاعت انسانوں کی، اولو الامر کی معروفات میں ہے، بھلے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہے، برے کاموں میں نہیں. اسی لیے قرآن مجید نے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور صریح الفاظ میں یہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر والدین تمہیں علم کے بغیر شرک پر مجبور کریں تو تم ان کی اطاعت ہرگز ہرگز نہ کرنا، نہ باپ کی کرنا نہ ماں کی کرنا. فَلَا تُطِعْهُمَا. دیکھیے یہ وہی قرآن ہے جو والدین کا ادب سکھاتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو وہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے شائستہ زبان میں گفتگو کرو، ان سے شریفانہ زبان میں گفتگو کرو. قرآن والدین کا ادب سکھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے حرام کاموں میں، شرک میں، بدعت میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. نہ حکمرانوں کی ہوگی، نہ پولیس کی ہوگی، نہ شوہر کی ہوگی، نہ باپ کی ہوگی، نہ ماں کی ہوگی. اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر فی الواقع تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور فی الواقع اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے کتاب اللہ سے اور رسول کی سنت سے رجوع کرو. فردوہ الی اللہ والرسول. ظاہر ہے اس دنیا کو گزارتے ہوئے بے شمار تنازعات پیدا ہوتے ہیں. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، 2 بہنوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چچا اور بھتیجے کے درمیان ہوتا ہے، ماموں اور بھانجے کے درمیان ہوتا ہے، پڑوسیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، زمینات کے جھگڑے ہوتے ہیں. دنیا میں ہزاروں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو تو پھر ہر نزاعی مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو اور وہاں سے حل تلاش کرو. اور اگر یہ طریقہ کار آپ نہیں اپناتے، اس کا مفہوم مخالف پھر یہ ہوگا کہ نہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور نہ آپ کا قیامت کے دن پر ایمان. آپ مسلمان نہیں ہیں. فرض کیجئے قرآن کچھ کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، سود کھانے والوں کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. قرآن یہ کہتا ہے مثال کے طور پر لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کام کروں گا، یعنی اللہ اور رسول کی طرف نہیں جائیں گے. اسی طرح 2 بھائیوں میں اختلاف ہو گیا جائیداد کے مسئلے پر، وراثت کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا، طلاق کی نوبت میاں بیوی کے درمیان آ گئی، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. ایک سچا مسلمان، ایک سچی مسلمان مومن خاتون وہ ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو حل وہاں ملے گا اس کو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں. تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں، جہاں بھی ان کے درمیان تنازعات پیدا ہو جائیں، ان کے لیے قرآن مجید یہ ادب سکھاتا ہے اگر وہ فی الواقع اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں اپنے تمام متنازعہ مسائل کے حل کے لیے قرآن اور حدیث سے رجوع کرنا چاہیے. اور بالفرض وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے.
اور اس آیت کا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے 59، اس کا اختتام ہوتا ہے اس ٹکڑے پر ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ طریقہ کار تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اللہ کی آخری نبی ہیں، آپ پر آخری کتاب نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا ذکر بھی ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں ملتا ہے۔ یہ آیت بھی نبوت اور رسالت اور بالخصوص ختم نبوت کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی اہم آیت ہے اس موضوع کے اوپر سمجھنے کے لیے۔ فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، لا یؤمنون، ہرگز نہیں، تمہارے رب کی گواہی ہے، تمہارے رب کی قسم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے پالنے والے کی گواہی ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ لوگ تمام اختلافی معاملات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم، آپ کو جج اور آپ کو قاضی نہیں بنا لیتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اس فیصلے کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس رویے کے بغیر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ اس آیت کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پہ رکھا۔ اب ہم اس کے ایک ایک ٹکڑے کو لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا حیثیت ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سنت کا کیا مقام ہے، اس سنت کا کیا منصب ہے، منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اس چیز کو سمجھیں گے ہم اچھے شہری اور اچھے مسلمان بن سکیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی خطرے میں رہے گا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا ہے، آپ کو جج بنانا ہے، آپ کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانا ہے، آپ کی حدیثوں کی روشنی میں، آپ کی سنت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے، چاہے وہ مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، عائلی زندگی کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خلا کا ہو، معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، تجارت کا ہو، دین کا ہو، قرض کا ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، آپ کے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو یہ ایک رویہ ہے جو ایک مسلمان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو پہلے دن ہی اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا پڑے گا،
آپ کو جج بنانا پڑے گا، آپ کو قاضی بنانا پڑے گا، آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب دوسری بات دیکھیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اب دوسری بات یہاں کہی جا رہی ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ کی صحیح حدیث سے ثابت شدہ سنت سے ایک بات معلوم ہو گئی، اس کے بعد دل میں تنگی نہ ہو۔ دیکھیے آپ دنیا کی عدالتوں میں جاتے ہیں نا، آپ فرض کیجئے کسی منصف کے پاس جاتے ہیں، سول جج کے پاس جاتے ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ کے خلاف ایک سول جج فیصلہ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں اس جج کے اوپر لعنت ہو، یہ جھوٹا ہے، میں حق پر تھا، میں سیشن جج میں اس کے خلاف اپیل دائر کرتا۔ سیشن جج بھی آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، آپ اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کرتا ہوں، اس سے بڑی عدالت میں جاتا ہوں، جج کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں آپ، اور دل سے اس فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہائی کورٹ سے بھی آپ کے خلاف میں فیصلہ ہوتا ہے، آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپیل کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی لعنت ہو، میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں اور میرا مخالف غلط ہے، میں سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو دنیا کے جتنے جج ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، منصف ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کے بارے میں لوگ تنگی دلوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ جب آپ فیصلہ کر دیں پھر دل میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی پوری کشادہ دلی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ مثال کے طور پر جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے، بڑے بیٹے کو بھی اتنا حصہ ملا اور چھوٹے بیٹے کو بھی اتنا ہی حصہ ملا، آپ کہتے ہیں مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ اسی طرح ایک بیٹی کو ایک بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ حدیث میں ہے، میں دل اور جان سے اس کو قبول کرتی ہوں، یہ ہے ایمان کی علامت۔ اور ذرا سی بھی تنگی محسوس کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، تو اس کا مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں۔ یہ کسی دنیاوی جج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین اور انسانوں اور جنات اور فرشتوں کے بنانے والے خدا کے رسول کا فیصلہ ہے، اس کے ترجمان کا فیصلہ ہے اور آخری ترجمان کا فیصلہ ہے۔ اب اسی سلسلے کی ایک اور اہم آیت سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36۔ ذرا اس کا بھی ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹھیک ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا علم ہو جائے اور ہمارے رویے صحیح ہو جائیں، قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ صحیح ہو جائے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا رویہ صحیح ہو جائے۔ فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ، نہ کسی مرد ایمان لانے والے کے لیے جائز ہے اور نہ کسی خاتون ایمان لانے والی کے لیے جائز ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں، نہ کسی مرد مومن کے لیے جائز ہے نہ کسی خاتون مومن کے لیے جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے، کوئی چوائس باقی رہے۔ یعنی آپ نے ایک نزاع کے بارے میں، ایک ڈسپیوٹ کے بارے میں، ایک تنازع کے بارے میں ایک آیت قرآن میں ڈھونڈ لی، ایک جواب آپ نے صحیح حدیث کے اندر پا لیا، اس کے باوجود آپ ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں اس آیت کو نہیں مانتا، میں اس صحیح حدیث کو نہیں مانتا، میں اس ثابت شدہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد مومن نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون
ایک مومن نہیں. There is no choice. اسلام قبول کرنے سے پہلے تو آپ کا اختیار ہے. فَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے انکار کر دے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے آپ کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کب آنا پڑے گا, میری ڈیوٹی کتنی ہے. وہ کہتے ہیں 8 hours from 8 to 5 with a break of 1 hour. آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی, اوور ٹائم اتنا ہوگا, یہ الاؤنس ہوگا, یہ دیا جائے گا اور یہ نہیں دیا جائے گا. تو نوکری قبول کرنے سے پہلے, ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے آپ کو پورا اختیار ہے آپ اس جاب کو قبول کریں یا نہ کریں. لیکن ایک بار جب آپ اس ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں, پھر آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں جی میں 8 بجے نہیں آؤں گا, میں 9 بجے آؤں گا, 10 بجے آؤں گا, 11 بجے آؤں گا, یہ کام کروں گا, وہ کام نہیں کروں گا. بالکل اسی طرح اسلام کا بھی معاملہ ہے. اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ کو پوری آزادی ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف فیتھ دیا ہے, مذہبی آزادی دی ہے انسان کو. جس کا دل چاہے وہ شکر گزار بن جائے اور جس کا دل چاہے وہ ناشکرہ بن جائے. لیکن مومن اور مومنہ خاتون کو یہ اختیار باقی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلوں کے بعد ان سے اختلاف کرے اور پھر پک اینڈ چوائس کرے کہ یہ میں لیتا ہوں, یہ نہیں لیتا, یہ آیت لے لیتا ہوں, وہ آیت نہیں لیتا, یہ حدیث لیتا ہوں, وہ حدیث نہیں لیتا. یہ پک اینڈ چوائس نہیں ہو سکتا. پورے پیکج پر ایمان لانا ضروری ہوگا. تمام آیات قرآن پر, تمام احادیث صحیحہ پر ایمان لانا ضروری ہوگا. اور آخر میں خبردار اور متنبہ کیا گیا اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں بہت دور تک بھٹک گیا ہے, بہت دور تک بہک گیا ہے. یعنی اللہ اور رسول سے اختلاف اور ان کی نافرمانی کوئی معمولی درجے کی گمراہی نہیں ہے, بلکہ یہ دلال بعید ہے, یہ بہت بڑی قسم کی گمراہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کے حقوق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللهم صل